المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے 2 روزہ دعوت سلف کانفرنس کی افتتاحی نشست ہے، افتتاحی اجلاس ہے۔ اس مجلس میں لمبی گفتگو کا امکان نہیں ہے، لیکن مختصر سے وقت میں ہر مقرر کو اور شریک اجلاس کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ چونکہ میری شرکت صرف آج اسی اجلاس میں ہو پا رہی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ افتتاحی قسم کی گفتگو کرنے کے بجائے ایک اہم عنوان سے متعلق ہی کچھ ضروری باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا وہ عنوان ہے غلط فہمیوں کا ازالہ۔ غلط فہمی کسے کہتے ہیں؟ لفظ خود بتاتا ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسی کوئی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں جو میری حقیقت سے میل نہ کھاتی ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے میں برا ہوں، آپ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اچھا ہوں لیکن آپ نے کسی وجہ سے مجھے غلط سمجھ لیا ہے، حالانکہ میں برا نہیں ہوں۔ اسی کو ہم سادہ الفاظ میں غلط فہمی کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں غلط فہمیوں کا وجود بہت پرانا ہے۔ مختلف حوالوں سے، مختلف اسباب سے جس طرح افراد کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے، ایسے ہی ادیان کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، اور کئی مرتبہ ہماری اور آپ کی جو دعوت، جو پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کے بارے میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا اس سماج کا حصہ ہے۔ آدمی سے بدگمان ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ دین اسلام کی پوری تاریخ میں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انبیاء کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی گئیں یا پھیلائی گئیں یا پیدا کی گئی ہیں۔ آج مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے غلط فہمیوں کے حوالے سے جو بات رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم نے دعوت کے حوالے سے بات کی، اور دعوت میں قرآن مجید میں ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت کے 2 بنیادی اسلوب اور تیسرا ایک کام جو بوقت ضرورت کیا جائے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اگر اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں تو بات جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، یا پھر اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یا اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا نبی علیہ السلام کی کسی تعلیم، کسی حدیث کے بارے میں، کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں کوئی بات غلط انداز سے بیٹھ گئی ہے تو اس آدمی کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے،
تصحیح مفاہیم، یعنی انہوں نے جو سمجھا ہے ان کی سمجھ کو درست کیا جائے، یہ ایک داعی، ایک مبلغ، ایک عالم دین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ بھائیوں، آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق جس قسم کا پروپیگنڈا ہے، جس قسم کی صورتحال ہے، اس میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں ہم اور آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں، یا مسلمانوں کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی دعوت کا جو پیغام ہے، اس پیغام کا مقصد کیا ہے، ان تمام حوالوں سے آپ یقین کریں غیروں کے دماغ میں اس قدر زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر محنت کریں کہ اپنی اپنی جگہ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، کئی بار غلط فہمیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ ایک وجہ تو یہ کہ تعلقات کی کمی، میں آپ سے نہیں ملتا، آپ مجھ سے نہیں ملتے، کبھی میں یہ سمجھ کر کہ آپ مجھے جانتے نہیں، گزر گیا، آپ نے یہ کہا دیکھو مجھے سلام کیے بغیر گزر گئے، آپ کے دل میں غلط فہمی نے جگہ بنا لی۔ آپ نے غیر مسلم کو اپنے گھر میں کھانا بنوایا، لیکن اپنے غیر مسلم پڑوسی کو یہ سوچ کر نہیں دیا پتہ نہیں ہمارے گھر کا کھانا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دے گا، پیدا ہو جائے گی غلط فہمی، دیکھو اتنا بڑا پروگرام لیکن ہم پڑوس ہو کر ہمیں پوچھ کر نہیں دیکھا۔ غلط فہمیاں تعلقات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یہ خود بخود پیدا ہوتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مجھ سے تعلقات نہیں، لیکن میرے بارے میں آپ غیروں سے بہت زیادہ سنتے ہیں، آپ میرے بارے میں غیروں سے سنتے ہیں، اور غیر میرا بھلا چاہنے والا بھی ہو سکتا ہے، میرا برا چاہنے والا بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے اتفاق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے اختلاف رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تو اس کے ہاتھ موقع ہے، سنہرا موقع ہے کہ آپ کو میرے بارے میں بدظن کر دے، بدگمان کر دے، آپ کے دل میں غلط فہمی بٹھا دے۔ اسی لیے کئی بار یہ تعلقات کی کمی کے نتیجے میں لوگوں کی سنی سنائی باتیں زیادہ اثر دکھا دیتی ہیں، اس وجہ سے بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی پڑھا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک ہوٹل والے نے بڑی حکمت کی بات لکھی، بڑی حکمت کی بات لکھی، کہا ہمارے ہوٹل کا کھانا کھانے کے بعد اگر کھانے میں کوئی خرابی ہو، خامی ہو تو ہم سے بتائیے، خوبی ہو تو جا کے باہر تعریف کیجیے۔ آج یہ بات آپ سمجھیں، تعلقات اگر بنے رہیں، آپ کی پہنچ مجھ تک، میری پہنچ آپ تک، یہ غیر مسلم کی مسلمانوں تک پہنچ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو موقع ملے گا، وہ پوچھ لے گا آپ کو۔ یہ تجربے کی بات میدان کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمیاں ہونا، صرف آپ تعلقات قائم کیجئے، وہ خود بخود اپنی غلط فہمیاں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ تعلقات، یہ غلط فہمیاں، اور کئی بار شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے نا کہ یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، مسلمانوں سے دور ہو جائیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود غلط فہمیاں پال لیتے ہیں۔ ہم نے میدان میں دیکھا، سنا کئی بار، ایک بار دو بار نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہو کہ میدان میں جب آپ غیر مسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو کئی بار ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ 5 مرتبہ دن میں اکبر، بادشاہ اکبر، مغل حکمران اکبر کا نام لے کر ہمیں چڑھاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اکبر کا نام لے کر ہمیں چڑھاتے ہیں، آپ ہمارے جذبات کو بھڑکاتے ہیں کہ آپ نے یا آپ کے اس حکمران نے ہمیں دبا کے رکھا تھا۔ پوچھا گیا کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یا آپ کہتے ہیں روزانہ 5 مرتبہ اکبر کی بڑائی آپ بیان کرتے ہیں۔ غلط فہمی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اکبر کون ہے، اللہ اکبر میں ہم کس کی تعریف میں اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی کی ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، آپ یقین کریں ایسی بے شمار غلط فہمیاں جو یہاں کے غیر مسلموں کے دل و دماغ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غلط فہمیاں کسی بھی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غلط فہمیاں باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں، غلط فہمیاں باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی آدمی آپ تک پہنچے گا، یا آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی مجھ تک پہنچے گا، اسے یہ دعوت بھی سمجھ میں آئے گی، یہ پیغام بھی سمجھ میں آئے گا۔
مجھے اس آدمی کو آپ تک پہنچنے سے روکنا ہے یا آپ کو اس آدمی کو مجھ تک پہنچنے سے روکنا ہے، تو آپ ایک طریقہ اپناتے ہیں کہ کسی طرح مجھ تک پہنچنے سے اسے روکنے کے لیے میرے بارے میں اس کے ذہن کو بگاڑ دیا جائے۔ یہ حربہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے زمانے قدیم سے اپنایا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کہا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے، ان ظالموں نے یہی کہا یہ جادوگر ہے، اور یہ کہا کہ یہ پاگل آدمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، گھروں میں تفرقہ ڈالنے والا کہا گیا، ان کے خداؤں کو برا بھلا گالی دینے والے کہا گیا، کیا کچھ اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کے سردار آدمی تھے، مکہ آئے تو مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے اس قدر زیادہ ان کے کان بھرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے طے کر لیا پہلے مرحلے میں کہ نہیں، کچھ بھی ہوگا مکے میں رہتے ہوئے محمد سے سامنا نہیں ہوگا، محمد کی بات نہیں سنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ نے کہ میں بھی شاعر ہوں، میں فرق کر سکتا ہوں۔ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات سنی تو انہیں اللہ کے نبی کی دعوت کی سچائی اور جادوگروں کی جادوگری، شاعروں کی شاعری اور مجنون کے پاگل پن کا فرق ان کو سمجھ میں آ گیا، اسلام لے آئے۔ بھائیو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو دعوت، جس میں مجھ سے پہلے آپ نے سنا اسلام تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اس رحمت والے اسلام کو لوگوں نے دنیا کے لیے زحمت بنا کے پیش کیا ہو۔ آج آپ جانتے ہیں اسلام کا نام آتا ہے تو دہشت گردی کا لقب اس پہ چسپاں، مسلمانوں کا تذکرہ آتا ہے تو دہشت گرد کا لقب ان کے ساتھ چسپاں۔ یہ اسی غلط فہمیوں والے مشن کا حصہ کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر، اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اپنوں کی بعض غلطیوں کی وجہ سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ناحق ظلم ہے، زیادتی ہے۔ حقیقت کیا ہے اس سے قطع نظر، لیکن میدان کی یہ سچائی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آپ اگر میدان دعوت میں اتریں، آپ کبھی کسی غیر مسلم سے بات کریں، اگر وہ سمجھدار ہوگا نا تو وہ آپ کے سامنے آپ کی بات ایک سنے گا، 10 اعتراضات اپنے کرے گا، اور آپ اس کے اعتراضات کے پیچھے دیکھیں یہی غلط فہمیاں ہوگی۔ انہی غلط فہمیوں کے نتیجے میں آدمی ہمیشہ لوگوں کو بدنام کرتا پھرے گا، اسلام کو بدنام کرتا پھرے گا۔ بھائیو، اس ملک کے اندر خاص طور پر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے مشن کے طور پہ کام کیا، اور اس کے پیچھے کئی اسباب۔ ایک طرف تو آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، جن کا یہ ماننا ہے ناحق ماننا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، غلط فہمی ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں یہاں لوگوں کا قتل عام کیا، برہمنوں کو قتل کیا، فلاں کیا، اتنی زیادہ غلط خبریں۔ اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے غلبے کا دور آ رہا ہے، اب اس پوری تاریخ کے سیاسی انتقام کا موقع ہاتھ آ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو، وہ ایک باعزت شہری کی طرح نہ دیکھا جائے، اسے کمیونٹی میں جگہ نہ ملے، اگر سوسائٹی بنتی ہے رہائشی کوئی تو وہاں کسی مسلمان کو رہنے نہ دیا جائے۔ مسلمان گندے رہتے ہیں، مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، مسلمان ملک کے لیے بوجھ ہیں، مسلمان ملک کے کام نہیں آتے، مسلمان وفادار نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر زیادہ بدنام کیا جائے کہ ان سے سیاسی جو تاریخی دور میں جو کچھ ان کے اپنے مطابق ظلم ان پہ ہوئے ہیں اس کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آئے۔ اس مقصد کے تحت کام کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اللہ کے بندوں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس انداز پہ کام کرنے والے لوگ بھی موجود۔ دوسری وجہ غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہاں ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کا ایک ماحول ہے۔ فوبیا کہتے ہیں غیر حقیقی خوف، واقعے سے مطابقت نہ رکھتا ہو، یعنی ایسا خوف جس کی کوئی حقیقت نہ ہو لیکن آدمی کو پھر بھی کسی چیز کا خوف۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام کی پوری تاریخ پڑھنے والے یہ بات گواہی دے سکتے ہیں، اور
مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو خوف بٹھا رکھا ہے، فوبیا جو انہوں نے پال رکھا ہے اسلام کے بارے میں، اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ تعلیم کا نام آئے، کوئی بھی بات آئے، لوگ فوراً یہ ماننے لگتے ہیں کہ یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بین الاقوامی اور ملکی سطح پر اسلاموفوبیا کا ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ اور تیسری ایک بڑی وجہ اور بڑی واضح وجہ ہے بھائیو، اس ملک کی یہ بھی سچائی ہے کہ یہاں حکومت کرنے والے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر سیاسی پارٹی اپنے مفادات ہر زمانے میں ہر پارٹی کرتی ہے۔ موجودہ دور میں غیر مسلموں کو ہندوتوا کے نام پہ اکٹھا کرنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا ایک رواج ہے اس ملک کے اندر۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں، کہاں ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو عام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، عام کی جا رہی ہیں غلط فہمیاں، اور عام کرنے کا یہ جو طریقہ ہے کہاں کہاں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے۔ پرانا زمانہ تھا، زیادہ تر اسلام مذہب کے بارے میں یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی تھیں۔ طلاق پہ اعتراض ہوتا تھا، 3 شادی یا 4 شادیوں پہ اعتراض ہوتا تھا، یا اسلامی شریعت میں وراثت میں بچی کو حق نہیں دیا جاتا، اس پہ اعتراض ہوتا تھا، اسلامی تعلیمات پہ اعتراض ہوتا تھا پہلے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں ماضی قریب کی تاریخ میں، اب ذرا اسلامی تعلیمات پہ اعتراض کم ہے یا ہلکا ہے، یا پرانے اعتراضات دہرائے جا رہے ہیں۔ اب زیادہ فوکس اسلامی تہذیب اور تاریخ پر رکھا جا رہا ہے، مسلم کلچر پہ بات ہوتی ہے اور مسلم تاریخ پہ بات ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اورنگزیب کے بارے میں ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، حکمران جو تاریخ میں گزرے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا واٹس ایپ پر، یہ فیس بک پر جو چلتی ہیں باتیں، کہیں سنی باتیں، ایسی باتیں، بڑے حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا کہ غیر مسلموں میں سے جو منصف ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، وہ خود اس کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسی باتیں لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکی کو ہم نے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ اورنگزیب روزانہ پتہ نہیں کہ ایک نمبر اس نے بتایا تھا، اتنے برہمنوں کو جب تک قتل نہیں کرتا اس کا دن ختم نہیں ہوتا۔ ایک غیر مسلم نے ہی اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا حساب لے لیا جائے، اس حساب سے اتنے اپنی زندگی میں کتنے برہمن قتل کیے ہوں گے، اتنی تعداد بنتی ہے۔ اس وقت پورے ہندوستان کی تمام آبادی کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنے برہمنوں کو تم نے خامخواہ قتل کروا دیا یا مشہور کر دیا کہ اس نے قتل کیا۔ تو بہت ساری باتیں تاریخ کے حوالے سے، مسلم حکمرانوں کے حوالے سے غلط بیانی کے ذریعے پھیلائی جانے۔ مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد وہی ہے کہ آپ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جائے۔ آپ کی ذمہ داری کیا؟ آپ جانتے ہیں، میں بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، فلمیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، آج اسلاموفوبیا یا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے بھی فلموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو، ابھی کیرلا سٹوری فلم بنی، اس سے پہلے کشمیر فائلز بنی، اور جو ان کی حقیقت تھی وہ حقیقت اپنی جگہ، لیکن فلم جب بنی تو فلم میں فیکٹ سے زیادہ کہانیاں کتنی گھڑی گئی، ان کہانیوں کا مقصد کیا تھا اگر آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا یہی غلط فہمیاں آپ کے بارے میں پیدا کرنا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور آپ دیکھیں گے رواج، پرانے زمانے سے یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جب ملے جلے کلچر میں رہتے ہیں، مسلمان غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، اور ملے جلے کلچر میں رہنے کے نتیجے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان مرتد بھی ہوتے ہیں۔ زمانے قدیم سے یہ بات چلی آ رہی، لیکن آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو پچھلے 10-15 سال سے، اور اگر گھٹا کے کرے پچھلے 5-7 سال سے آپ دیکھ لیں، ایکس مسلم کے نام پر باقاعدہ یوٹیوب چینلوں پہ بات ہوتی تھی، یوٹیوب چینلوں سے آگے بڑھ کے ٹی وی چینلوں تک یہ بات لائی گئی، ایکس مسلم کے نام پہ ایسے مرتدوں کو لایا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان کو پروموٹ کر کے، ان کو اسٹیج دے کر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو عام کرنا وہ چاہتے ہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بھائیوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں، اعتراض مذہب پر ہو، اعتراض تہذیب پر ہو، اعتراض تاریخ پر ہو، یقیناً ہمارے درمیان ہمارے نزدیک فرق ہے، دین ایک بات ہے، تہذیب ایک الگ چیز، تاریخ اپنی جگہ، لیکن آپ ان کے مقصد کو آپ دیکھیں، وہ بالآخر چاہتے ایک ہی ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ انہی جیسے ہو جائیں، وہ چاہتے یہ ہیں
ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان بن کے نہ رہیں، ان کی یہی ایک پالیسی۔ ایسی صورت میں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غلط فہمیوں کے حوالے سے ہم پوری طریقے سے چوکنا رہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، 5 منٹ کا لگ بھگ وقت رہ گیا یا اس سے کم۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم غلط فہمیوں کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑی تیزی سے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ تعلقات بہتر کرو غیر مسلموں کے ساتھ۔ دیکھو، اسلامی شریعت نے ملک کے اندر الگ ملک بنانے کی بات نہیں کی۔ اسلامی شریعت نے آپ سے جو بات کہی ہے، تعلقات رکھو لیکن تعلقات کی نوعیت کو متعین کرنے کی بات کی۔ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، صرف مسلمان اپنے پڑوس کے غیر مسلموں سے تعلقات بہتر کر لیں گے، یقین مانے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ میرا پڑوسی، میرا اپنا پڑوسی، اس کے اور میرے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار ہے۔ وہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے میرے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار ہے۔ وہ غیر مسلم دور کوئی بیٹھا ہوا کسی ٹی وی چینل پر، یا پھر یہ کہ کسی یوٹیوب چینل پہ بیٹھا ہوا، ہو سکتا ہے 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہو سکتا ہے 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہو، اور اگر کہیں مغربی دنیا میں بیٹھ کر رہا ہے تو وہ تو ہزاروں کلومیٹر دور سے بیٹھ کر ہمارے بارے میں اس کے دماغ میں غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، اور ہم ایک دیوار کی آڑ کے ساتھ اپنے بارے میں ہم سچ بھی نہیں بول سکتے، ہم اپنی صفائی بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارے اور آپ کے تعلقات کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار غلط فہمیاں آگے بڑھتی ہیں، پنپتی ہیں۔ اسلامی شریعت نے غیر مسلموں سے کلی طور پہ قطع تعلق کا حکم نہیں دیا، بلکہ تعلقات کو چینلائز کرنے اور تعلقات کو اچھے رخ پہ رکھنے کی اسلامی شریعت نے ترغیب دی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ انصاف کا معاملہ ہر غیر مسلم کے ساتھ کرو، حسن سلوک کا معاملہ ہر غیر مسلم کے ساتھ رکھو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اللہ نے ہمیں اس بات سے منع نہیں کیا ہے۔ اسلامی شریعت کی تعلیمات غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے آپ پڑھیں، اور 2 روزہ پروگرام میں ایک عنوان میں نے دیکھا ہے، غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے بھی آئے گا، آپ وہ بھی ان کے علاوہ دیگر علماء سے بھی سنیں، پڑھیں، دیکھیں، معلوم کریں غیر مسلموں سے تعلقات کے کیا کیا راستے اسلام نے رکھیں، ان راستوں کو اپنائیں کہ یہاں سے تعلقات غلط فہمیوں کے ازالے کا بہت بڑا دروازہ۔ دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائیو، ہم اور آپ اگر غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آدمی غلط فہمی کا شکار ہے اس کا صحیح تعارف کروا دیں۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسلام کا صحیح تعارف کروا دیں۔ میرے بارے میں غلط ہے، میرا صحیح تعارف آپ کروا دیں۔ آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار، آپ کا تعارف کروا دیں۔ غلط فہمی کے ازالے کے لیے آپ جواب دیتے تھک جائیں گے، شاید اتنا مؤثر نہیں ہوگا جس قدر زیادہ مؤثر اسلوب یہ ہوگا کہ آپ سیدھے سادے انداز میں صحیح تعارف پیش کر دیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غیر مسلم لا پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا میں محمدن لا پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ لا پڑھ رہا ہے، اور لا میں شریعہ کا جو ہماری اسلامی شریعت کا جو قانون ہندوستانی کورٹ میں چلا یا چلتا ہے جس کہتے ہیں وہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے طلاق پہ بڑے لمبے چوڑے اعتراض کیے، میں نے لمبی بات نہیں کی، صرف اس کے سامنے شریعت میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں جو وقفے ہیں ان وقفوں کے پیچھے حکمت ہے کیا، صرف صحیح تعارف طلاق کا رکھ دیا۔ اس نے کہا میرے سارے شبہات کا ازالہ آپ نے کر دیا۔ بھائیو، طریقہ یہ ہے کہ جس مسئلے پہ اعتراض ہو رہا ہے، غلط فہمی عام کی جا رہی، اس کا صحیح تعارف کروا دو۔ میں نے کہا اورنگزیب کی بات، اورنگزیب کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے رکھو۔ جس کے بارے میں بات ہوتی، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ اپنا صحیح تعارف سامنے رکھو۔ آپ کی مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسی ویسی تعلیم دی جاتی، بتاؤ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں کیا ہم کرتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بتاؤ، صحیح تعارف کروا دو۔ صحیح تعارف سے زیادہ مؤثر اسلوب غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کوئی اور نہیں۔ بھائیو، اس پر محنت کریں۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے غلط فہمیاں چاہے لوگ جتنی پھیلائیں، عام طور پر بنیادی غلط فہمیاں چند ہوتی ہیں، بہت زیادہ نہیں، 15 20 25 غلط فہمیاں بنیادی ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہوتی ہیں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ منتخب شبہات کو، اعتراضات کو لیں،
ان پر تحقیق کے ساتھ جواب تیار کریں اور پھر ان کے جواب مضبوط انداز سے اچھے اسلوب میں ہر زبان میں ہر علاقے میں تیار کر کے پیش کریں۔ مجھے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے دیں، مجھے افسوس ہے اس بات کا، یہ مشورہ میں نے کئی بار رکھا لیکن آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ چند منتخب اعتراضات کا جواب مختلف زبانوں میں تیار کر کے آپ یوٹیوب پہ ڈال کے چھوڑ دیں یا آپ پھیلا دیں، وہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اس سوال کا وہ جواب، جہاں اعتراض ہوا، شبہ پھیلایا گیا، اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ویڈیو ڈال دیں۔ طریقے ہزار ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے طریقے، آپ دیں، جواب دیں، نہ غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جس طرح چند مسائل کو منتخب کرتے ہیں، ایسے ہی شبہات پھیلانے والے بھی کچھ خاص لوگ ہیں، کچھ خاص افراد ہیں جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے افراد کا انتخاب کریں، دیکھیں کون ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں۔ آپ کی زبان میں ہو سکتا ہے 4-6 نکلیں، کسی اور زبان میں 4-6 نکلیں، آپ اپنی اپنی جگہ پہ۔ اب اس آدمی نے 100 شبہات پھیلائے ہوں گے، آپ ان میں سے چند کا انتخاب کر لیجئے اور اس کے بعد ایسے زوردار رد کیجئے کہ اس کی ثقافت متزلزل ہو جائے، اس کا اعتبار لوگوں میں ختم ہو جائے، لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ آدمی بنتا بڑا قابل ہے لیکن حقیقت میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کو غلط راہ پہ لگاتا ہے۔ اس کی شخصیت کا جو اعتبار لوگوں کے نظروں میں بنا ہوا اس کا خاتمہ کرے، یقین مانے بقیہ شبہات کا اکثر خود بخود گھٹنے لگے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں اس کے بھی پورے شبہات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، چند منتخب شبہات کا بھی اگر آپ جواب دے لیں، اس کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیں، یقین مانیں ایک بہت بڑی کامیابی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ میں نے جیسے کہا آج کی ہماری یہ مجلس تفصیلی پروگرام کی نہیں، افتتاحی نشست، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی بار ایک آدمی اپنے دماغ میں آپ کے بارے میں رائے غلط رکھتا ہو، آپ کی صحیح بات بھی وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ پاتا، آپ ایک مرتبہ اس کے ذہن کو صاف کر دیں گے، آپ کی بات صحیح انداز سے وہ سمجھ بھی پائے گا۔ اہل علم اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ تربیت میں یہی ہوتا ہے، پہلے تخلیہ ہونا چاہیے پھر تحلیہ، یعنی بندے کو پہلے اندر سے خالی کرو، پاک کرو، صاف کرو، اس کے بعد اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ بھرنے کی کوشش کرو۔ لا الہ الا اللہ، معبودان باطلہ کو دل و دماغ سے، ایمان اور عقیدے سے نکالو، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے دماغ میں بٹھاؤ۔ دعوت کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور اس کے ساتھ صحیح تعلیمات کی تبلیغ اور تعلیم بھی ہوتی رہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آخر میں جمعیت اہل حدیث بلاری اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی سی کے جو ذمہ دار بھائی ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کر کے مجھے موقع دیا کہ مختصر وقت میں سے ہی کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ میں سے جو بھی بھائی جو محنت کر رہے ہیں اللہ اس سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔